حاضرین، جب ہم حج اور قربانی کے ریچولز اور مراسم پر غور کرتے ہیں، پھر ان سے متعلق قرآنی آیات اور احادیث پر غور و فکر کرتے ہیں تو یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے کہ حج و قربانی کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ حج اور قربانی پوری طرح ابراہیم علیہ السلام سے کنیکٹڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم حج اور قربانی کے اعمال تو انجام دیتے ہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے واقف نہیں ہے، آپ کی ہسٹری سے اور تاریخ سے اویئر نہیں ہے، تو پھر حج اور قربانی کے اعمال کو انجام دینے کے باوجود جو ان کے مقاصد ہیں اور جو ان اعمال کو انجام دینے کی روح اور اسپرٹ ہے وہ ہماری زندگی سے مفقود رہے گی، غائب رہے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے بڑے پیمانے پہ مسلمان ملینز کی تعداد میں 30 سے 40 لاکھ کی تعداد میں ہر سال مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں، اور اس سے کم از کم دگنا تعداد میں یا یوں کہیں کہ تقریباً تمام مسلمان تھوڑے سے فرق کے ساتھ اپنے مقام پر جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود حج اور قربانی کے مہینے کے گزر جانے کے بعد کیا آپ کو کہیں بھی حج اور قربانی کے اثرات اپنی سوسائٹی میں یا مسلم سماج میں دکھتے ہیں؟ تو نہیں دکھتے ہیں۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک اصل وجہ اور اس کا جو ایک روٹ کاز ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس تاریخی واقعے اور اس اسپرٹ سے بے خبر ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ حج و قربانی کے درمیان ہم حج و قربانی کے فقہی مسائل کے تو خوب چرچے کرتے ہیں، لیکن اس کے مقاصد کیا ہیں، حج اور قربانی کی روح کیا ہے، اس پر چرچا تقریباً ختم ہے، نہ کے برابر ہے۔ ایک روایت ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یعنی یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ روایت میں ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم حج اور قربانی کرنے سے پہلے اور اس کے ساتھ ہم ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کو جانیں اور جاننے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو حج اور قربانی تو ٹیکنیکلی ہو ہی جائیں گے، لیکن ہماری زندگی میں وہ مقاصد نہیں آئیں گے، داخل نہیں ہوں گے۔ قرآن و حدیث سے جو پوری تاریخ بنتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، اس زمانے کا جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ پائیں گے کہ اس زمانے میں چاروں طرف شرک اور پولیتھزم کا ڈومیننس ہو گیا تھا، غلبہ ہو گیا تھا۔ ایک ایشورواد اور توحید کا نظریہ بہت ہی مدھم پڑ چکا تھا، پیغمبرانہ تعلیم میں بہت زیادہ ملاوٹ کی جا چکی تھی۔ یہی وہ زمانہ ہے جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کر کے دین کے احیاء کا منصوبہ بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش 1985 BC میں ہوئی، 1985 BC میں، اب سے تقریباً 4000 سال پہلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مور اور لیس 175 سال کی عمر ملی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ اپنی اس پوری زندگی میں اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کر اپنی تمام کیپیسٹی کو استعمال کر اپنے معاصرین کو، اپنے کانٹمپریریز کو، اپنے مخاطبین کو خدا کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہوا جو آپ کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ اپنے زمانے کے بادشاہ اور کنگ نمرود تک بھی خدا کا پیغام پہنچایا، لیکن کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ سب نے آپ کا مذاق بنایا، یہاں تک کہ آپ
جب اپنے علاقے سے نکلتے ہیں تو آپ کے ساتھ صرف 2 انسان یعنی آپ کی بیوی اور آپ کے بھتیجے ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ پیغمبری کا ایک دردناک صورتحال ہے جس کی تصویر خود قرآن میں اس طرح کھینچی گئی ہے کہ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ افسوس ہے لوگوں کے اوپر کہ جب بھی ان کے درمیان خدا کا پیغمبر آیا انہوں نے یعنی لوگوں نے ان کا استقبال ریڈیکیول کر کیا، مذاق کر کیا، ان کے ساتھ مسخرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، یہی صورتحال ہے، آپ صورتحال پر غور کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ دیکھو تم اب اس علاقے سے نکلو اور اپنی فیملی کو جا کر ایک بیابان ریگستانی علاقے میں جا کر بسا دو، جسے آج ہم مکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا جو یہ سفر ہوا یہ فرشتہ جبرائیل کی گائیڈنس میں مکمل ہوا۔ بخاری میں اس سلسلے میں ایک مستقل روایت موجود ہے جس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ قرآن میں یہ تمام واقعات اشارے کے روپ میں موجود ہے۔ بخاری میں یہ ایک روایت ہے جس میں اس کی تفصیلات موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسی درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا گیا کہ آپ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب کے مطابق تیار ہو گئے کہ آپ اپنی اولاد کو ذبح کر دیں، لیکن یہ خواب اور یہ ڈریم ایک سمبولک ڈریم تھا، ایک تمثیلی خواب تھا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا مقصود تھا کہ ابراہیم اس منصوبہ خداوندی میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ اصل اللہ تعالیٰ کو یہی دیکھنا مقصود تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خدائی منصوبہ جو ہم نے منصوبہ بنایا اللہ تعالیٰ کی زبان میں کہ جو ہم نے منصوبہ بنایا ہے، اس منصوبے اور اس پلاننگ میں اپنے آپ کو پوری فیملی کے ساتھ شامل کرنے کو تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں پورے اترے، انہوں نے اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے پوری تیاری کر لی۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی تیاری کی، قرآن میں سورہ ابراہیم اور سورہ صافات میں بھی ان واقعات کے اشارے موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تو عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو یعنی حضرت اسماعیل کو وہاں سے ہٹایا اور وہاں پہ دمبا کو رکھ دیا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کو ایک عظیم ترین قربانی کے ذریعہ بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ اس آیت میں جو وہ فدیناہو بذبح عظیم ہے، یہ دراصل اسماعیل کے لیے ہے، دمبے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ دمبا کو تو بس اسماعیل علیہ السلام کے جگہ پر استعمال کیا گیا تھا۔ جو عظیم ترین قربانی کے لیے جس کا سلیکشن ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ کے بیابان اور ریگستانی علاقے میں لے جا کر بسا دیا۔ اس واقعے کے درمیان ایک بہت ہی زیادہ دلدوز واقعہ بھی موجود ہے جو ہم تمام لوگوں کے لیے سبق آموز ہے۔ میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے اس واقعے کو بھی آپ کے کان میں ڈالتا ہوں، اس پر غور کیجئے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، اور پھر ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا ایمان کس سطح پہ ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام، بخاری میں یہ روایت ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل کو اس بیابان اور صحرائی علاقے میں چھوڑ کر واپس ہونے لگے، اس وقت ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی عجیب و غریب معاملہ تھا کہ ایک ریگستانی علاقہ، آج سے 4000 سال پہلے کے زمانے کا تصور کیجئے۔ اس کو سمجھنا ہے تو آج بھی آپ اپنے علاقے سے رات کے 2-3 بجے بہت دور نہیں، صرف گاندھی میدان میں چلے جائیے اور اپنی بیوی کو وہاں سے چھوڑ کر لوٹیے، پھر بیوی کی بے قراری اور بے چینی کو آپ نوٹ کیجیے، اور پھر تصور کیجیے کہ 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، خالص اللہ کے حکم سے اپنی فیملی کو لے جا کر بالکل بیابان میں چھوڑ دیا، اور جب چھوڑ کر لوٹنے لگے تو اس وقت آپ کی بیوی
بیوی حضرت حاجرہ آپ سے کہتی ہیں کہ اے ابراہیم آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کوئی رسپانس نہیں دیتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں، دوبارہ وہ پوچھتی ہیں، پھر بھی کوئی رسپانس نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت حاجرہ یہ کہتی ہیں کہ اے ابراہیم یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اب حضرت ابراہیم ٹھہر گئے، رک گئے، اور اس کے بعد کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ نے جو جواب دیا اس کو سن لیجئے، اور پھر اپنے حج اور اپنی قربانی پر غور کیجئے، اور اپنی زندگی پر ہم تمام مسلمان غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور کیا اس طرح کی زندگی کے بعد ہم خدا کی نصرت کی امید کر سکتے ہیں؟ دیکھیں حضرت حاجرہ نے کہا کہ اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایک خاتون کس وقت کہہ رہی؟ آج سے 4000 سال پہلے صحرائی علاقے میں، جبکہ اس کے پاس نہ کھانے پینے کو کوئی چیز ہے، ایک ایسا علاقہ جہاں پانی بھی موجود نہیں، جہاں پھل فروٹ نام کی کوئی چیز نہیں، جہاں لائف سپورٹنگ سسٹم نام کی کوئی بھی چیز موجود نہیں، وہاں کھڑے ہو کر ایک خاتون بالکل بے باک انداز میں کہتی ہے کہ ابراہیم اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، یعنی اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے ایمان۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے تاریخ اسلام کو بنایا۔ آپ امیجن کیجئے کہ اگر حضرت حاجرہ اس وقت حضرت ابراہیم کی بات کو نہ مان کر وہاں نہ ٹھہرتی اور کہتی ہم یہاں نہیں ٹھہریں گے، ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، بھلا یہ بھی کوئی رکنے کی جگہ ہے؟ تو امیجن کیجئے اسباب کی یہ دنیا ہے تو پھر تاریخ اسلام کیا ہوتی؟ اللہ تعالیٰ تاریخ کو کسی مسٹیریس انداز میں نہیں بنایا، بلکہ ہمارے جیسے انسانوں ہی کے درمیان اور انسانوں ہی کو استعمال کر کر ایک بہترین اور نمونے والا تاریخ بنائی ہے۔ اب پھر آپ اسی واقعے پر پہنچیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کو وہاں چھوڑ کر آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فیملی کو آخر اس ریگستانی علاقے میں کیوں چھوڑا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے، بلکہ محبوب بیٹے، تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے، اولاد کی پیدائش کے لیے دعا بھی کی تھی، اس دعا کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، تو اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو آخر وہاں چھوڑ کیوں دیا؟ کیا یہ محض ایک ڈرامہ تھا، ایک اسٹیج اللہ تعالیٰ نے سجا دیا اور پھر وہاں حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو پروٹاگونسٹ اور ہیروز بنا کر وہاں پہ سیٹ کر دیا اور کہا کہ بس اس طرح کا کوئی ڈرامہ بنا دو تاکہ بعد میں بس لوگ اس کو یاد کرتے رہیں، مقررین کھڑے ہوں، اس کو بس ریپیٹ کرتے رہیں اور لوگ بولے واہ کیا ہسٹری تھی؟ کیا بس اسی طرح کا یہ واقعہ نہیں، بلکہ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے اور پکے بندوں کے ذریعہ ہمیشہ سیٹ کرتا ہے تاکہ بعد میں آنے والے جو مومنین ہوں وہ ان واقعات سے اپنی زندگی میں سبق لے اور پھر اپنی زندگی کو اسی ڈھنگ سے آگے بڑھائیں، اسی نمونے کی بنیاد پر اپنی زندگی کا نقشہ تیار کریں۔ تو سوال یہ تھا کہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنی فیملی کو ایک بیابان ریگستانی علاقے میں کیوں بسا دیا؟ جواب یہ ہے کہ مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے ایک ایسی نسل کو تیار کیا جائے جو نسل اور جو جنریشن ہر طرح کی قربانی اور سیکریفائس دے کر خدا کے دین کو دوبارہ زندہ کرے، ہر طرح کی قربانی اور سیکریفائس دے کر شرکیہ دور کو ختم کر دے اور تاریخ میں شرک کی جڑ کو ختم کر دے۔ یہ دراصل مقصد تھا جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور یہ حکم دیا کہ اپنی فیملی کو لے جا کر وہاں بسا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بسایا، توالد و تناسل یعنی ریپروڈکٹیو پروسیس کے ذریعہ جنریشن آگے بڑھتی رہی یہاں تک کہ پھر اسی بنی اسماعیل کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی بنی اسماعیل ہی میں ہوئی۔
اور پھر اسی بنی اسماعیل کے درمیان سے آپ کو وہ ایک مضبوط ٹیم ملی جسے آج ہم اصحاب رسول کہتے ہیں، یعنی صحابہ کی ٹیم۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ٹیم کو لیا اور پھر تاریخ انسانی میں پہلی بار شرک کے دور کو ختم کیا اور توحید کے دور کو غلبہ دیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے لیے کبھی یہ ممکن نہ ہو سکا کہ وہ شرک کے دور کو ختم کر سکے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مقدر تھا کہ آپ اٹھیں، اپنی مضبوط ٹیم کو لیں جو بنی اسماعیل ہی سے پیدا ہوئی تھی، اور پھر ان کو لے کر آپ ایک مضبوط مشن کو کھڑا کریں تاکہ خدا کا دین قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے محفوظ ہو جائے، پوری طرح پروٹیکٹڈ ہو جائے۔ اب میں تاریخ سے ایک واقعہ، صرف ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فیملی کو جھونک کر، اپنی فیملی کو موت کی وادی میں بسا کر کس طرح کی نسل اور کس طرح کا جنریشن تیار کیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے اپنی فیملی کو اس لیے بسایا تاکہ وہاں سے ایک خاص قسم کے جنریشن اور نسل تیار ہو، ایک بہترین جنریشن تیار ہو۔ اب دیکھیے عرب کی جو سوسائٹی تیار ہوئی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ان کی خوبیاں کیا تھیں؟ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں جس کو سن کر آج ہم مسلمانوں کو خود اپنی مسلم سوسائٹی اور مسلم محلے پہ بھی ترس آئے گا کہ ابو جہل اور اس طرح کی سوسائٹی میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ آج تو مسلمانوں کے لیے نہیں رہا۔ واقعہ سنیے، مکہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ابو جہل سے ہوا۔ ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتے ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یہ پورا واقعہ ایک خاتون دیکھ رہی تھی۔ وہ خاتون وہاں سے اٹھتی ہے اور آپ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب سے جا کر یہ تمام واقعہ نریٹ کر دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اے حمزہ، آج آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا ہے۔ اس وقت حضرت حمزہ کے ہاتھ میں ایک لوہے کا راڈ تھا، وہ لے کر نکلتے ہیں اور پھر بیت اللہ کے قریب آتے ہیں جہاں پہ ابو جہل اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ موجود تھا۔ وہ لوہے کا راڈ لے کر زور سے ابو جہل کے سر پر مارتے ہیں، اس کے سر سے خون بہنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر ابو جہل کے جو قبیلے کے لوگ تھے اٹھتے ہیں تاکہ پھر حضرت حمزہ کو مارے۔ اس وقت اب دیکھیں وہ نسل، اس کی خوبی کیا تھی۔ اس وقت ابو جہل نے اپنے لوگوں سے کہا کہ نہیں، انہیں چھوڑ دو، آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت برا بھلا کہہ دیا ہے۔ یہ ابو جہل کی بھی خصوصیت تھی کہ کم از کم وہ سچ بولنا جانتا تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ آج کیا آپ مسلم سوسائٹی سے ایسے نمونے پیش کر پائیں گے کہ جہاں ایک مسلمان کھڑا ہو جائے اور دوسرے مسلمان کو جو اس نے نقصان پہنچایا ہے، اس کے خلاف جو اس نے دغا بازیاں کی ہیں، وہ کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ ہاں میں نے اس کو دغا دے دیا تھا، میں نے اس کو فریب دیا ہے، میں نے اس کو دھوکہ دیا ہے، میں نے اس کے پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کیا ہے، میں نے اس کی پراپرٹی کو غلط انداز میں بچوا دیا ہے، میں نے فریب کا جال بچھا کر اس کی پراپرٹی پر قبضہ کرانے کا دھاندلی کیا ہے۔ کیا ایسا نمونہ ہم پیش کر پائیں گے؟ ظاہر نہیں کر پائیں گے۔ جب ہم نہیں کر پائیں گے تو یہ بھول جائیے کہ اللہ کی نصرت آج اترنے والی ہے اور پھر وہ نصرت ہمارے ساتھ ہو تاکہ ہم کامیابی حاصل کریں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر آپ اصل واقعے کی طرف پہنچیے۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی جس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فیملی کو قربان کر کر کس طرح کی نسل اور جنریشن کو تیار کیا تھا۔ یہ ایک ایسی نسل تھی، ایک ایسا جنریشن تھا جس میں ابو جہل جیسا اسلام کا دشمن نمبر 1 آدمی بھی سچ بولنے کی خصوصیت اپنے اندر رکھتا تھا۔ یہ وہ نسل تھی جس کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے۔ یہ پورا جو منصوبہ تھا، اس منصوبے کو مکمل ہونے میں مور اور لیس 2500 سال کا وقفہ لگا۔ اس وقفے کے درمیان وہی نسل تیار کی جا رہی تھی۔ اب یہ جو ہم حج اور قربانی کرتے ہیں، دراصل اسی تاریخ کو سمبولیکلی ریپیٹ کرتے ہیں۔ حج کے درمیان حاجی جو بار بار لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک جو کہتا ہے،
یہ دراصل خدا سے اقرار ہے، خدا سے وعدہ ہے۔ حاجی کہتا ہے کہ خدایا میں حاضر ہوں، خدایا میں حاضر ہوں، تو مجھے جو کچھ بھی حکم دے گا میں اسے ماننے کو تیار ہوں۔ حاجی حج کے درمیان بار بار زبان قال اور زبان حال سے خدا سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ خدایا میں یہاں سے لوٹ کر ابراہیمی تاریخ کو زندہ کرنے کا مشن چلاؤں گا، خدایا یہاں سے لوٹنے کے بعد وہی مشن میں شروع کروں گا جو مشن حضرت ابراہیم اور ان کی فیملی نے چلایا اور اس کو انجام تک پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہر طرف شرک کا غلبہ تھا، مشرکانہ کلچر ڈومینیٹ کر چکا تھا۔ آج آپ دنیا پر غور کیجئے، آج دنیا گھوم کر دوبارہ وہیں پہنچ گئی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اس زمانے میں مشرکانہ کلچر ڈومینیٹ کر رہا تھا، آج ملحدانہ کلچر، ایتھزم کا کلچر یعنی ایک خدا کو نہ ماننے کا کلچر پوری تیزی سے پھیل رہا ہے۔ غیر مسلموں کو تو چھوڑ دیجئے، خود مسلم مرد اور مسلم عورت تیزی سے خدا کے منکرین بنتے چلے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہمارے پاس وہی مشن ہے۔ اس زمانے میں پیغمبروں کو اور پیغمبروں کے ساتھیوں کو مشرکانہ کلچر، مشرکانہ مائنڈ سیٹ کو توڑنا تھا، آج ہمیں ملحدانہ مائنڈ سیٹ کو توڑنا ہے۔ آج بھی اسی قربانی کی ضرورت ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں اور خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کا خدا سے عہد کر لیں۔ یہ حج اور قربانی جو ہر سال ہم کرتے ہیں یہ دراصل اسی عہد کے لیے ہے۔ ہر سال یہ اسی لیے آتا ہے کہ اگر سال بھر کے درمیان ہمارے ایمان میں اور اس وعدے اور اس عہد میں اگر کوئی کمزوری رہ گئی ہے، کوئی کمزوری پیدا ہو گئی ہے تو ہم دوبارہ اپنی صفائی کر لیں، اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیں اور خدا سے یہ وعدہ کریں کہ خدایا ہم تیرے مشن کو آگے بڑھائیں گے، تیرے آخری پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچائیں گے۔ جب آپ جانور کی قربانی دیتے ہیں تو آپ غور کیجئے کہ اس وقت کیا دعا پڑھتے ہیں۔ اس وقت بنیادی طور سے دو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، دو دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ پچھلے جمعہ کو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت جو آپ دعا پڑھتے ہیں اس دعا کے ترجمے کو جا کر معلوم کیجئے اور پھر اس کی اسپرٹ میں داخل ہونے کی کوشش کیجئے۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہوئے اللہم منکا ولک، یعنی خدایا یہ تو نے دیا اور میں تیرے ہی حوالے کرتا ہوں، یہ تو نے دیا اور تیرے ہی حوالے کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدایا میری صحت، میری دولت، میرا وقت جو کچھ ہے یہ تیرا ہی دیا ہوا ہے، تو نے دولت دی، میں نے اس دولت کو استعمال کر کے تیرے سامنے قربانی کر دی۔ یہ قربانی اصل قربانی نہیں ہے، یہ ایک سمبولک قربانی ہے۔ جانور کی قربانی دے کر خدا سے ہم یہ عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ خدایا ہم اب اپنے جان و مال کو تیرے لیے وقف کرتے ہیں۔ ہم اس کے بعد پورے سال اس بات کی کوشش کرتے رہیں گے کہ میرا وقت اور میری دولت زیادہ سے زیادہ تیرے دین کی اشاعت میں لگے۔ اسی درمیان آپ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ دعا ہر جانور کی قربانی دینے والا اپنی زبان سے پڑھتا ہے۔ اس دعائے کا ترجمہ کیا ہے؟ اِنَّ صَلَاتِي بلا شبہ میری نماز، ونسکی میری قربانی اور میری قربانی، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ ہم قربانی کرتے وقت دعا پڑھتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ کیا یہ دعا عمل کا اختتام ہے؟ کیا یہ دعا آپ کو نہیں بتا رہی ہے کہ یہ دعا دراصل ایک سیکرڈ کویننٹ ہے خدا سے؟ کیا یہ دعا آپ کو نہیں بتا رہی ہے کہ آپ جانور کی قربانی کر کر خدا سے ایک مقدس عہد کرتے ہیں کہ خدایا جانور کی قربانی کرنے کے بعد ہم یہاں سے لوٹیں گے تو پھر اب وہی کریں گے جو تو حکم دے گا، میرے پاس جو دولت ہے ہم اپنی ضرورت کے لیے استعمال کریں گے اور اس کے بعد جو کچھ بچے گا ہم تیرے دین کے لیے استعمال کریں گے۔ میرا جو وقت ہے ہم اپنے بچوں کے لیے جو ضروری طور سے ہے اسے میں لگائیں گے، بچوں کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جو وقت مجھے چاہیے ہم اسے میں لگا دیں گے۔ اس کے بعد جو بھی وقت بچے گا خدایا ہم اس وقت کو تیرے دین کی اشاعت میں لگائیں گے۔ اب غور کیجئے کہ کیا ہم قربانی کرنے کے بعد ایسا کرتے ہیں؟ سال بھر، پچھلا سال گزرا، اب یہ سال آ گیا، اس ایک سال کے درمیان ہر مسلمان یہ جائزہ لے کہ اس کا کتنا وقت ہے
جو خدا کے دین میں لگا ہے، خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پھیلانے میں لگا ہے، اس کی کتنی دولتیں ہیں جو دولت خالص خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے لگا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ کتنی دولت ہے۔ ابھی قربانی کا موسم آیا ہے، ہم میں سے کوئی آدمی 20,000، کوئی 50,000، کوئی لاکھ روپیہ، کوئی اس سے بھی زیادہ جانور کی قربانی کرے گا۔ غور کیجئے، یہ اصل قربانی نہیں ہے، یہ اصل قربانی کا بس ایک سمبولک ریپرزنٹیشن ہے، یعنی علامتی اظہار ہے۔ ہم جانور کی قربانی پیش کر کے اصل قربانی کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ہوتا تو یہ کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کر دیتے اور اللہ اسماعیل کی ذبیحہ کو قبول کر لیتا تو پھر تو یہ سلسلہ بن جاتا کہ ہر سال مسلمان اپنے بیٹے ہی کو ذبح کرتے رہتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتے ہیں، بس ہمیں اپنے جذبات اور اپنے انا کو قربان کرنا ہے، اپنی خواہشات کو خدا کے تابع کرنا ہے، اپنے وقت اور اپنی دولت کو خدا کے حکموں کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ یہی قربانی اور حج کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے اپنے حالات کے اعتبار سے عہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کا یہ حکم ہے کہ ہم تمام مسلمان خدا کے پیغام کو اٹھیں اور پہنچائیں۔ اگر انڈیویجولی ہم سے یہ نہیں ہوتا ہے تو جو لوگ اس کام کے لیے کھڑے ہیں آپ اس کے ساتھ ہو جائیے، آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیے، ان کے مجلسوں میں بیٹھیے۔ دعوت سے مراد ہے غیر مسلموں تک خدا کا پیغام پہنچانا۔ اور اگر ان کیس آپ کے پاس وقت نہیں ہے جینوئنلی، تو آپ اپنی دولت کو اس کام کے کرنے والوں کے پیچھے لگائیے تاکہ وہ مستقل آپ کے ذریعے سے بھی اپنی ذمہ داری کو بھی اور آپ کی ذمہ داری کو بھی وہ خود ادا کرتے رہے، اور آپ خدا کے یہاں کھڑے ہو کے کہہ سکیں کہ خدایا ہم نے وقت تو نہیں لگایا لیکن ہم نے اپنی دولت کو ضرور لگایا، خدایا میری اس قربانی کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک نوجوان اور ایک ایک بزرگ کو یہ توفیق دے کہ وہ قربانی کے اصل مقاصد اور روح پر غور کرے اور اپنی زندگی میں اصل قربانی کو پیدا کرنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔